بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام و اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام بلند الصلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے بارگاہ معصومین علیہ السلام میں سجدہ ریز ہو کر اس حق الیقین کے ساتھ کہ آل محمد کے چاہنے والے جس جگہ بھی اکٹھے ہوتے ہیں اہل بیت معصومین علیہ السلام کے بلائے ہوئے جاتے ہیں، جن کو انویٹیشن نہیں جاتا وہ فرش ولا کا منہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ جناب سیدہ سے دعا ہے بارگاہ میں، کیونکہ ایام عزائے سیدہ ہیں، کہ ابھی بھی ہمارے قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و معروف فرمائے، اور اس کا اجر عظیم ہمیں دنیا اور آخرت میں اس کا جو ہے وہ ہمیں، اور قبر میں ہمیں روشنی کی شکل میں عطا فرمائے۔ جتنے مومنین اس وقت فرش ولا پہ موجود ہیں، مولا سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ افتخار بھائی آپ سے اور تمام جتنے موجود ہیں، عارف قادری صاحب کی خانوادہ کو، ہمارے آفاق زداری کے جو آفاق بھائی ہیں ان کی اور کی پوری ٹیم کو، اہل بیت معصومین علیہ السلام اپنا خاص کرم عطا فرمائے، مولا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جتنے بھی لوگ اس عزاداری کو، اس مجلس عزا کو اور ان ایام خمسہ جو ہمارے چل رہے ہیں ان کو اپنے گھروں میں بیٹھ کے جہاں بھی دیکھ رہے ہیں، کسی بھی جگہ پہ، چاہے وہ پاکستان کے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں، مولا ان کے گھروں کو آل محمد کی خوشبو سے معطر فرمائے۔ جتنے ہمارے بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو ذاکرین، علماء، خطباء، جس نے بھی عزاداری میں اپنا ذرا سا بھی کوئی حصہ ڈالا ہے پاکستان میں یا دنیا کے کسی کونے میں، مولا اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو اس کا اجر عظیم دنیا میں اور آخرت میں ان کو عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں، جو میری مائیں بہنیں اپنے دلوں میں حاجات شریعہ رکھتی ہیں، میرے مولا ان سب کی وہ حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہماری نسلوں میں عزاداری کو قائم و دائم رکھ۔ اہل بیت معصومین کے چاہنے والے ہیں، ہمیں اتفاق، اتحاد اور محبت اور مودت عطا فرما، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ سے وہی قوم کامیاب رہتی ہے جو ہمیشہ اپنے عقائد کو اپنی مضبوطی کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آگے لے کے چلتا ہے۔ تو آج ایک چھوٹا سی بات بھی کروں گا انشاءاللہ، لیکن اس سے بعد میں کلام پیش کروں گا۔ تو آپ سب مل کے بارگاہ آل محمد میں خوشنودی کے لیے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، مجلس افتخار بھائی حسین کی مجلس ہے، مجلس اہل بیت معصومین کی مجلس ہے۔ کوئی بھی ذکر ہو تو حضور پاک کا فرمان ہے کہ اپنی مجالس اور محافل کو ذکر علی سے مزین کریں۔ تو ہم نہ صرف اپنی طرف سے کرتے ہیں، نہ ہم بنا کے کرتے ہیں، نہ ہم یہ کوئی ایسی اپنی طرف سے کوئی بنا کے بات اور پیش کر رہے ہیں، بلکہ یہ فرمان معصوم، فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث موجود ہے کہ اپنے علی کے ذکر سے مزین کرو۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ علی کے ذکر سے ہی کیوں مزین کریں؟ ذکر کو نماز کا کہا جاتا کہ نماز کے ذکر سے مزین کریں، روزے کے ذکر سے مزین کریں، حج کے ذکر سے مزین کریں، زکوٰۃ کے ذکر سے، خمس کے ذکر سے مزین کریں۔ علی کا ذکر ہی کیوں کہا گیا کہ عبادت، اپنی عبادت کے طور پہ کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ تمام معاملات جتنے بھی ہیں وہ تو فرائض میں شامل ہی شامل ہیں۔ وہ تمام عبادات، وہ آپ کی تمام معاملات، تمام عبادات قبول ہی تب ہے جب علی کی ولایت کا اعلان کر دیں۔ تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آل محمد مولا آپ سلامت رکھے۔ افتخار بھائیوں میں ہمیں اس سال حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ اہل بیت معصومین کا اتنا بڑا کرم ہے ہم پہ کہ ہم اس قابل نہ تھے کہ جتنا ہمیں انہوں نے اپنی زیارت سے شرف یاب حاصل کیا۔ حضور پاک کی زیارت، جنت البقیع میں تھے، 5 معصومین کی زیارت، 6 معصوموں کی زیارت کر کے، اور اللہ کے گھر کی بیت اللہ، بلکہ میں تو کہوں گا اس جگہ کو دیکھا ہے جہاں علی نازل ہوئے ہیں۔ اس گھر کو نہ صرف ہم نے چوما ہے بلکہ ہم نے بیٹھ کے وہاں 1 گھنٹہ ہمیں وہ ملا، اور ہم نے بڑی بالکل اٹیچ ہو کے دیوار کعبہ کے ساتھ عبادت کی۔ تو یہ ہمیں خدا کی قسم مولا کی طرف سے اس سے بڑا ہمارے لیے کوئی اطمینان کا، قلب اطمینان کی بات ہی نہیں۔ کوئی کچھ ہی ہمیں کہتا رہے کہ جی فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، یقین کریں جو ہم اندر سے ہیں وہی باہر سے ہیں۔ ہمیں نہ پرواہ دنیا کی ہے، نہ کسی معاملے کی ہے۔ کتوں کے بھونکنے سے صبح نہیں جلدی ہوتی، صبح اپنے وقت پہ ہوا کرتی ہے۔ تو گلی کے کتے بھونکتے رہیں گے، معاملات چلتے رہیں گے، آپ علی ولی اللہ کی ولایت کا پرچار کرتے ہوئے متحد ہو کر، اکٹھے ہو کر اور ایک ہو کر ولایت کے جھنڈے کے نیچے، اسی طرح کیونکہ جیسے کہ ختم نبوت ہوا، ساتھ ہی ولایت کا اعلان ہوا،
تو ہم اتنے ہی متصل بلا فصل ہیں علی کے ساتھ جیسے اعلان ولایت ہوا تھا. تو انشاءاللہ ہماری خون میں ولایت شامل ہے، ہمارے ذکر میں، ہماری ارواح میں. ہم نے تو یوم الرس علی ولی اللہ کا اعلان کیا تو آج ہم یہاں اکٹھے ہیں. مارنے والا یقین کرے، میں بار بار کہتا ہوں، کل بھی کہا تھا کہ دنیا سے باہر اگر آپ دیکھیں ہمارے 100 اختلافات اپنے سے ہی، ہمارے شاید 72 کیا 100 سے زیادہ فرقے ہمارے اپنی شیعت میں موجود ہو گئے. ذرا ذرا سا اختلاف ہو کے بندہ دوسرے کے خلاف کھڑا ہوا ہے. میں اس کو کفر کا تانا مار رہا ہوں، وہ اس کو مقصر کا تانا مار رہا ہے، وہ اس کو غالی کا تانا مار رہا ہے. رشتے آپس میں نہیں ہو رہے لوگوں کے، معاملات خراب ہو گئے ہیں، ہمسائے سے نہیں بول رہے. علی اور ولی اللہ پڑھنے والے اکٹھے ہیں، ایک کا منہ اس طرف ہے، ایک کا منہ اس طرف ہے. مساجد میں امام بارگاہوں میں ایک دوسرے کے خلاف سوچ لے کے بیٹھ گئے. میں اگر پانی مجلس ہوں تو اس کی مجلس میں نہیں جانا. یہ جو غلو کرتا ہے، یہ اگر مجلس کرا رہے ہیں تو اس کے مجلس میں نہیں جانا. مجلس میں یہ مقصر ہے، مولوی کو نہ بلائیں، یہ اس کو نہ بلائیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی قسم ہمیں لڑانے کے لیے مسائل ہیں دنیا کی طرف سے. انہوں نے دیکھا کہ علی کے نام پہ متحد ہے، علی کے نام پہ ہی لڑا دیا. آج اسی کام پہ ہم تقسیم ہیں. اب حالات افتخار بھائی یہ ہو گئے ہیں کہ لوگ یہاں تک کہنے لگ گئے ہیں کہ تم نماز پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو. یار نمازی تو مقصر ہوتا ہے. یعنی دین سے بیزاری یہ ہے کہ علی والا نہ روزے رکھے، نہ نماز پڑھے، نہ عید منائے، نہ نمازیں پڑھے. کیوں کہ یہ تو مقصرین کی علامت ہے. اب یہ حالات ہو گئے ہیں. اب کیا کرے بندہ، کہاں چلا جائے؟ اور ہر ایک کو اپنا سینہ چاک کر کے بندہ نہیں دکھا سکتا کہ میرے دل میں کیا ہے. سلمان اور کیا تھا، ابو ذر میں کیا معاملات تھے؟ کبھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں تھے. معاملات ہر ایک کا عقیدہ اپنا اپنا. ابو ذر، سلمان، قمر، بلال، کیا معاملات تھے مولا مشکل کشا کے ساتھ؟ کیا ریزن تھی کہ ساتھ تھے اکٹھے؟ سلمان کیوں 10ویں درجے پہ فائز ہو گیا ولایت؟ کبھی سوچے خدا کی قسم یہ بیٹھ کے ہم نے نئی نسلوں کو کون سا پاکستان، کون سا اسلام، کون سا مذہب دے کے ہم جا رہے ہیں بیٹھے؟ جو مارنے والا سامنے سے آئے گا اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ 6 عقائد کے لوگ ہیں. اس نے کہا امام بارگاہ میں ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، ہمارے لیے قابل مرتد، اس کو مارو. نعرہ حیدری. تو اس چیز کا بڑا دکھ ہوتا ہے جب انسان اتنی بات کرے، کیونکہ دیکھیں انسان ہے اور کسی کو اگر کوئی مسائل ہے، کسی کا دیکھنے ہیں، معاملات ہیں، عقائد ہیں. آپ کا عقیدہ اپنی جگہ، ہمارا عقیدہ اپنی جگہ. کوئی پڑھ رہا ہے علی ولی اللہ، پڑھتا رہے، کوئی نہیں پڑھتا نہ پڑھے. ظرف یہ گلاس ہے، میں مثال دے رہا ہوں، یہ میرا ظرف ہے، میں اتنا میں لے کے آیا ہوں، میں اتنا ہی اس میں پانی حاصل کر سکوں گا، جتنا اوپر کا ہوگا وہ گر جائے گا. تو میرا ظرف اگر یہی رہے گا تو ظرف میں جب تک بلند نہیں کروں گا، میرے میں ولایت تو اتنی ہے ہی میرے گلاس میں موجود ہے. مجھے چاہیے کہ میں اپنا ظرف بلند کرتا جاؤں، بلند کرتا جاؤں. وہ علی ہی کیا جو سمجھ، جو آپ کے اپنی ذہن میں سما جائے. اس کے تو فضائل کی حد نہیں ہے، نہ اس کے فضائل کی حد ہے. اور جس پہ اللہ درود پڑھ رہا ہو اس کے حد کہاں ہوگی ان کی؟ تو کوئی شک نہیں ہے، ہم وہ مومن ہیں. عقیدہ پوچھتے ہو تو آئے بتاؤ عقیدہ کیا ہے. نہ میں علی کو خدا کہتا ہوں، نہ خدا سے جدا کہتا ہوں. سلامت ہے. ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. جو اللہ علی کو خدا کہے وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے، ہماری نظر میں قابل قتل ہے. ہم اس کو کبھی بھی مسلمان نہیں کہیں گے. شیعت تو بہت بڑا رتبہ ہے ہمارے لیے. علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے. ترتیب ہے، اللہ خالق و مالک ہے، حضور پاک کی ہستی ہے، وجہ تخلیق کائنات، مولا مشکل کشا ہے. علی نے سجدہ کر کے ہی تو بتایا کہ رب ہے. خدا کی قسم. اگر علی سجدہ نہ کرتا اور علی نہ عبادت کرتا، جس کو نہ اونگ آتی ہے، اللہ کا ہے نا فرمان، نہ اللہ کون ہے، نہ جس کو اونگ آتی ہے، نہ وہ بھٹک سکتا ہے، نہ اس کو ہذیان ہے، نہ اس کا کوئی معاملات ہے. علی کیا ہے؟ بستر رسول پہ سلانے کا مقصد ہی یہی ہے. شب ہجرت کہا کہ علی سو جانا، اور علی ایسے سوئے کہ اس کے بعد خدا نے کہا علی اپنا سونا بیچتا ہے. سلامت رہے. خدا کی قسم علی نے سو کے بتایا کہ اللہ موجود ہے. تو ہم سب کے لیے اس سے بڑی سعادت نہیں ہے. مولا اپنے زمان میں رکھے. علی قادری صاحب، آپ اور آپ کے خانوادہ اور تمام مومنین کو تھوڑی سی تکلیف زیادہ ہو گئی، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن کیونکہ بہت ضروری تھا. کچھ لوگوں کی جسٹیفیکیشن بھی اور کلیریفیکیشن یقیناً ان کو اس توسط سے عزاداری کی، اور یہ ہمارے اس چینل کے ذریعے افاق عزاداری کے ذریعے ان کو پیغام پہنچ گیا ہوگا. اس تکلیف بھی نکال کے انشاءاللہ ہم لگا دیں گے. بلند تر سلوات پڑھیے میں علی کے فضائل صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر.
دیکھیں سردی ہے، گرمی ہے، بارش ہے، طوفان ہے، لیکن علی کی ولایت کی گرمی اگر موجود ہے تو سارے معاملات پیچھے چھوڑ کے اس عبادت میں موجود ہیں. کھل کے میرے ساتھ نعروں کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد محمد. شکر گزار ہوں. کوئی پرانی سے پرانی لائبریری کی کتاب نکال لیں. میں دعویٰ کر رہا ہوں شان حسین امام پاک کا ملتان میں مجلس اعظم ہم سے مجالس کی دوسری مجلس میں ممبر سے موجود ہے، لائیو چل رہا ہے. میرا دعویٰ اگر دلیل نہ ہو تو دعویٰ بیکار ہے. قاضی صاحب آپ کے امام بارگاہ میں پرانی سے پرانی کتاب میں، کسی پرانے آسمانی صحیفے میں، کسی ایسی کتاب میں، کسی حدیث میں، کسی آیت میں، کسی بھی مولا کے فرمان میں کہیں دکھا دیں کہ آپ نماز پڑھیں ہم آپ کے گھر آئیں گے، آپ روزہ رکھیں ہم آپ کے گھر آئیں گے، آپ حج کریں ہم آپ کے گھر آئیں گے، آپ زکات دیں ہم آپ کے گھر آئیں گے، آپ عبادات کریں ہم آپ کے گھر آئیں گے. خدا کی قسم فرش بلا و وضع بچھائیں 14 کے 14 معصومین آپ کے گھر پہ رہیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا معصوم کا فرمان. سلامت رہی. یہ یقینے ہے، یہ مضبوطی ہے. فرش بلا بچھا دیا. اس کا اجر دیکھیں. انبیاء ترستے رہے کہ ہمیں نبی کی امت میں آنا ہے. علی کی ولایت کے لیے انبیاء ترستے رہے جو ولیوں کا مددگار ہو. خدا کی قسم مولا فرمایا مجھے مددگار بھیج. مددگار بھی کون کہ خانہ کعبہ میں بت کھڑے ہیں. کہا کہ اس کو توڑا جائے. کہا علی میرے کاندھے پہ سوار ہو جائے. کاندھے پہ علی سوار ہو کر دوش رسالت میں جہاں قدم موجود ہے مولا مشکل کشا نے اٹھایا اور بت توڑے. رسول پاک نے پوچھا علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ علی کا خدا کی قسم جواب دیکھیے گا. کہا حضور پاک کو یا رسول اللہ آج چاہوں تو عرش اولا کو ہاتھ میں چھوڑوں. ہم اس علی کے ماننے والے، ہم خدا کی قسم اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کیا ساتھ ہے؟ دنیا مہریں لگاتی رہے گی. میں سب کو کیا کچھ نہیں کہا، بلال کو کیا کچھ نہیں کہا، کمبر اور ابو ذر کے ساتھ کیا کیا، زبانیں کاٹ دی گئی. علی کا نام کہا کہ یہ درخت ہے، اس درخت یہاں تمہارا پودا ہے، درخت ہے. کہا مولا نے کہ میں سب تمہیں یہاں لٹکایا جائے گا دار پہ اور تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی. میں سب کیا کر رہے ہیں؟ خدا کی قسم روزانہ نماز کے بعد مولا کے دروازے پہ حاضر دینے کے بعد پانی اٹھا کے پودا کو پانی دے. کہا کہ میرے مولا نے جو کہا ہے کہ حق ہوگا تو سچ. اتنا یقین محکم اور حق الیقین کے ساتھ آپ آل محمد کا ذکر سنا کریں. عبادات بھی صرف آل محمد کے چاہنے والوں کی ہیں. دل میں ولایت علی ہے تو نماز بھی قبول ہے. دل میں ولایت علی ہے تو روزہ قبول ہے. دل میں ولایت علی ہے تو حج قبول ہے، زکات قبول ہے. ہر عمل ولایت علی کے ساتھ اچھا ہے. بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. تو کہنے والے شعر دیکھیے گا. آل محمد نے میں کچھ اور کہنے پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن کیونکہ سامنے کھل گیا تو شعر دیکھیے گا کہ جو حضرت عمران کا وفادار نہیں ہے، بھائی جو علی کے باپ کا بھی، جو علی کے بانی رسالت کا وفادار نہیں، جو حضرت عمران کا وفادار نہیں ہے، بدبخت شفاعت کا وہ حقدار نہیں ہے. شفاعت کا وہ حقدار نہیں ہے. سلامت ہے. یہ ہاتھ آل محمد کے سوائے کسی کا محتاج نہ ہو. جو شخص بھی آل محمد کا چاہنے والا موجود ہے، جو حضرت عمران کا وفادار نہیں ہے، بدبخت شفاعت کا وہ حقدار نہیں ہے. اور کاٹوں گا میں اشعار سے منکر کے گلے کو. بھائی کاٹوں گا میں اشعار سے منکر کے گلے کو تو کیا ہوا اگر ہاتھ میں تلوار نہیں ہے؟ سلامات پڑھ لیجیے. اللہ صلی اللہ علیہ محمد. افتخار بھائی ہم نے الحمدللہ مکہ میں، مدینہ میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، کہاں خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کے ذکر علی ذکر حسین کیا ہے. پہلی سب میں کیا ہے. پہلی سب بلند صلوات پڑھی کہ اللہ بس آپ ہی کی پیشوائی کے لیے آپ ہی کا انتظار تھا. تقریر بھی ہو گئی، کلام ہو گیا. جو حاضری ہونی تھی میرے لیے باعث اطمینان اور باعث فخر علامہ شبیر حسن طاہری صاحب، پاکستان کا خوبصورت حوالہ ہمارا ولایت ترتیب ولایت. اس کے
قبلہ میں نے کہا جو حضرت عمران کا وفادار نہیں ہے بدبخت شفاعت کا وہ حقدار نہیں ہے. اور کاٹوں گا میں اشعار سے منکر کے گلے کو تو کیا ہوا اگر ہاتھ میں تلوار نہیں ہے. اور شعر آپ میں ذکر رہا ہوں کہ تھا حکم مشیت 100 سال سے سنتے آ رہے ہیں 14 سال سے بیمار کربلا شعر دیکھیے گا. تھا حکم مشیت رہے سجاد غشی میں تھا حکم مشیت رہے سجاد غشی میں. ارے شبیر کا بیٹا ہے وہ بیمار نہیں ہے. بہت شکریہ سلامت رہے. بہت محبت. دنیا میں علی علی کرتے کرتے حسین حسین کرتے کرتے دنیا گزر جاتی ہے. مرنے کے بعد تو تمہیں پتہ لگے گا نا تم جاؤ گے کہاں. شیخ جی کا یہی دعویٰ ہے نا کہ جب زندہ ہو تو علی علی حسین حسین کرتے ہو, مرنے کے بعد کہاں پہنچتے ہو. خدا کی قسم شان حسین بارگاہ میں علماء کے سامنے بتا رہا ہوں مقام مومن کے مومن کہاں پہنچتا ہے. قبلہ شعر دیکھیے گا کہ جہاں جہاں آل محمد کے چاہنے والے ہیں اس شعر میں دیکھیے گا جہاں جہاں امام زمانہ نے کرم فرمائے. آگے آ جائیے بسم اللہ کے شعر میں آگے بلند صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. کیونکہ جہاں جہاں پہنچتے کہاں ہے کہ حیدر کے ملنگوں کا پتہ پوچھنے والوں. گھبرانا نہیں ہے. علی کا ذکر نہ گھبرا کے سنا جاتا ہے نہ گھبرا کے کیا جاتا ہے. خدا کی قسم شعر دیکھیے گا جو حضرت عمران کا وفادار نہیں ہے اس کے لیے شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہم پہنچتے کہاں ہیں جاتے کہاں ہیں. مرنے کے بعد پہنچتے ہیں علی کے دنیا میں تو پہنچ گئے, مرنے کے بعد کہاں چلے گئے. حیدر کے ملنگوں کا پتہ پوچھنے والوں, حیدر کے ملنگوں کا پتہ پوچھنے والوں, مومن تو فقط خلد کی وادی میں ملیں گے. مومن تو فقط خلد کی وادی میں ملیں گے. مومن تو فقط خلد کی وادی میں ملیں گے. اور سونپا تھا لحد کو جنہیں تلقین سنا کر معاشر میں وہی لشکر ہادی میں ملیں گے. بڑی مہربانی سلامت رہیے. بس انشاءاللہ 5 منٹ کی حاضری اور ہے. کہا جاتا ہے کہ جہاں جہاں چڑھنے پڑھنے والے موجود ہیں کسی نہ کسی لالچ میں ہیں, کسی نہ کسی لالچ میں ہے. بھائی لالچ میں اگر ہوتے تو خدا کی قسم اس کا کوئی معاوضہ بھی تو طلب کرتے. اہل بیت معصومین جو ہیں وہ قبلہ بہتر واضح ڈالیں گے مولا عطا کرتے ہی ہمیں ہم خلق ہی صرف اور صرف اہل بیت کی سنا کے لیے. ہماری تخلیق ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خاک کربل میں ملا کر اشک زین العابدین, خاک کربل میں ملا کر اشک زین العابدین خلق خالق کر رہا ہے ماتمی شبیر کے. خلق خالق کر رہا ہے ماتمی شبیر کے. اور حشر میں بولے فرشتے ہو نہ ہو سلمان ہے, بھئی خود میں جو بھر رہا ہے ماتمی شبیر کے. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. سلامت رہیے. نعرے میں کوئی پابندی نہیں ہے. قاضی صاحب کی طرف سے آپ لگا سکتے ہیں. بسم اللہ. بہت شکریہ, بہت مہربانی. میرا دل چاہ رہا ہے کیونکہ سامنے قبلہ کلام آ گیا تو وہ آپ میں سے کر رہا ہوں. جو میں سوچ کے آیا تھا اس کلام کی طرف میں جانا چاہ رہا تھا لیکن بہرحال آپ کی مودتوں کی نظر کر رہا ہوں. شعر دیکھیے گا کہ حیدر کی مودت سے وہ سرشار رہے گا. افتخار بھائی ہم نے مکہ مدینہ میں اور انشاءاللہ الحمدللہ اس دن غدیر کے مقام پہ غدیر کے میدان میں ہم نے ولایت کا وہاں جیسے اعلان ہوا تھا ہم نے یہ ہمیں ایک بڑا اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے ولایت میں جہاں اعلان ہوا وہاں ہم نے ذکر مولا مشکل کشا کیا. وہاں ہم نے غدیر کے میدان میں غدیری کلام پیش کیے. شعر دیکھیے گا کہ حیدر کی مودت سے وہ سرشار رہے گا, حیدر کی مودت سے وہ سرشار رہے گا, ماتم کے لیے ہر گھڑی تیار رہے گا. سلامت رہے. بہت شکریہ. ماتم کے لیے ہر گھڑی تیار رہے گا اور ہر دشمن حیدر کا ٹھکانہ ہے جہنم, جنت میں فقط شیخ کا آزادار رہے گا. بہت شکریہ, بہت مہربانی. جنت میں فقط شیخ کا آزادار رہے گا. آخری 2 شعر ہیں. مولا مشکل کشا باب الہوائے جناب مولا علی اصغر علیہ السلام کا کلام پیش کر رہا ہوں. بلند صلوات بھی اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد. شعر دیکھیے گا قبلہ مولا علی اصغر کی مٹھی میں کیا ہے آپ نظر کر رہا ہوں آپ سے دعا لینے کے لیے. بسا ہے زور حیدر سب, بسا ہے زور حیدر سب علی اصغر کی مٹھی میں.
بسا ہے زور حیدر سب علی اصغر کی مٹھی میں، بھئی جہاں کے ہیں کلندر سب علی اصغر کی مٹھی میں۔ ابھی چوتھے مصرے میں انشاءاللہ فضائل کی اعراض دیکھیے گا کہ بلند میں نے کہا ہے کہ علی اصغر کی مٹھی میں بسا ہے زور حیدر سب علی اصغر کی مٹھی میں، جہاں کے ہیں کلندر سب علی اصغر کی مٹھی میں، اور زبان بے زبانی سے علی اصغر جو کون کہتا، زبان بے زبانی سے علی اصغر جو کون کہتا، سمٹ آتے سمندر سب علی اصغر کی مٹھی میں۔ سلامت رہے، اور آخری کلام آپ نے کرتے ہوئے آپ سے دعا لینا چاہ رہا ہوں، بلند صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد۔ کیونکہ جناب سیدہ کے حوالے سے کلام ہے کہ جس نے پلایا دودھ ولائے علی کے ساتھ، جس نے پلایا دودھ ولائے علی کے ساتھ، لازم ہے ایسی ماں کے قدم چومتے رہو، لازم ہے ایسی ماں کے قدم چومتے رہو، اور گر چاہتے ہو تم پہ کرم ہو حسین کا، گر چاہتے ہو تم پہ کرم ہو حسین کا، عباس با وفا کا علم چومتے رہو، عباس با وفا کا علم چومتے رہو، گر چاہتے ہو تم پہ کرم ہو حسین کا، عباس با وفا کا حرم چومتے رہو، اور بے حب اہل بیت عبادت نہیں قبول، بے حب اہل بیت عبادت نہیں قبول، تم لاکھ حج کرو یا حرم چومتے رہو، تم لاکھ حج کرو، تم لاکھ حج کرو یا حرم چومتے رہو۔ الہی مجھ کو بنا دے مکین کربلا، تو مجھ کو حضرت عباس پر فدا کر دے، تجھے ہے واسطہ زینب کی پاک چادر کا، تو مومنوں کی مصیبت کا فاطمہ کر دے، اٹھے ہیں ہاتھ تیری بارگاہ اقدس میں، ظہور ہادی برحق ہمیں عطا کر دے، اور مل کے دعا فرمائیں کہ جہاں میں جتنے بھی بیمار ہیں میرے مولا، بلا کے کرب و بلا درد کی دوا کر دے، اور جہاں میں جتنے بھی مقروض ہیں میرے مولا، تو قرض غیب سے ان کے سبھی ادا کر دے، اور میرے خدا کبھی ایسا تو معجزہ کر دے، مجھے حسین کے روضے پہ لا کھڑا کر دے، میرے خدا کبھی ایسا تو معجزہ کر دے، ہمیں حسین کے روضے پہ لا کھڑا کر دے، میں اپنے ہاتھ رکھوں تربت حسین پہ جب میرے بدن سے میری روح کو جدا کر دے، اور میرے بدن میں نوازش ملا دے خاک شفا، جوار آل محمد مجھے عطا کر دے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ آپ سب کی سماعت کا بہت شکریہ، انتہائی ادب و احترام سے، انتہائی قابل احترام ہمارے خطیب ولایت پاکستان کا ایک بہت بڑا نام جناب علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب اور کراچی سے ملتمس ہوں کہ بارگاہ جناب سیدہ میں خطابت کا شرف حاصل کریں، بلندر صلوات۔